تصيبون ينبت لكم به زرعا والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات بالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق اللہ العلی العظیم یہ سورۃ نحل کی دوسری رکوع کی آیات تھی. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے اور اس سے سبزہ اگتا ہے جس میں تم مویشی چراتے ہو. اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے طرح طرح کے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل. یقیناً ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا ہے تمہارے لیے رات دن، سورج اور چاند کو اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں. بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دانش مند ہے. اور نوازی جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں، اسے بھی مسخر کر دیا. الگ ہے ان کا رنگ و روپ. یقیناً ان میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے پابند حکم کر دیا ہے سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو اس سے زیور جسے تم پہنتے ہو. اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں سمندر میں تاکہ ان کے ذریعے تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل اپنے رزق کو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ
تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور نہریں جاری کر دی اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو، اور راستوں پر علامتیں بنا دی ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راہیاب ہوتے ہیں۔ کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں اور زندہ نہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں کچھ پینے کے کام آتا ہے، اور اس سے سبزہ اگتا ہے جس میں تم مویشی چراتے ہو۔ اس سے پہلے انسان اور اس کی بقا کے لیے جن اشیاء کی ضرورت تھی ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں شان ربوبیت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس قادر مطلق نے ایک قطرہ آب سے انسان جیسی دلکش اور دلچسپ مخلوق پیدا فرمائی، اس نے پیدا کرنے کے بعد اسے فراموش نہیں کر دیا، بلکہ اس کی نشو و نما کے تمام تقاضوں کو بحسن وجہ پورا فرمایا۔ سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا، کیونکہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ انسان اسے پیتا ہے اور اپنی چراگاہوں، کھیتوں اور باغات کو سیراب بھی کرتا ہے۔ اسی سے چراگاہوں میں سبز گھاس اور کھیتیوں میں شاداب چارہ لہراتا ہے جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ اگر پانی ہی نایاب ہو، اگر پانی نہ ملے تو زندگی کی ساری رنگینیاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہاں شجر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین سے اگتی ہے۔ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے طرح طرح کے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور، اور ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل۔ یقیناً ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ جو ہے اللہ کی نشانیوں کے غور و فکر دیکھیں اور اللہ کی ربوبیت کو مان لیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں۔ اللہ نے جس کے ذریعے یہ ہدایت ہمیں بخشی ہے اس کی رسالت کو مانیں اور اس سے محبت کریں تاکہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا ہے تمہارے لیے رات دن، سورج اور چاند کو، اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے، دانش مند ہے۔ جو غور و فکر کرتے ہیں اس کے لیے سب کچھ ہے، جو غور و فکر نہیں کرتے اس کے لیے بھی نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا اس لیے کہ جو ہے غور و فکر کرنے والا ہے، وہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، اور
فرشتوں کو سے کہا کہ جو ہے ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ ہم سے اتنا جانتے ہیں جتنا کہ تم ہمیں بخشا۔ کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کو، تو یہ علم ہی ہے، یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہی رکھی ہے، اسی لیے جو ہے اس کو امانت دار بھی کہا ہے اور اپنے لیے خاص چن لیا۔ بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں، اس قوم کے لیے جو دانشمند ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ بھی جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ، یہ چاند سورج ستارے سب جو ہے آپ بستر کرے سب تمہارے لیے ہے، لیکن زمین میں جو کچھ بھی اگتا ہے ہر چیز بھی وہ تمہارے لیے، جو پیدا علاوہ ازیں جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں اسے بھی مستر کر دیا۔ الگ الگ ہے ان کا رنگ و روپ، یقیناً ان میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس ارشاد ربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی طرح عزت زمین پر جن چیزوں کو پیدا فرمایا، حیوانات، نباتات، معدنیات، انہیں بھی تمہارے لیے مسخر فرما دیا۔ ان سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو عقل و فہم سے کام لینا جانتے ہیں۔ بے علموں اور بے فکروں کے لیے یہ انمول خزانے بے مصرف ہیں۔ پانی میں بجلی کی حیرت انگیز قوت پہلے دن سے موجود تھی۔ کرۂ ہوائی کی موجیں تیری آواز کو آنن فانن دنیا کی گوشے گوشے میں پہنچانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تیرے ریگستان کے نیچے پیٹرول کے سمندر موجزن تھے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانا تیرا کام تھا، اغیار نہیں۔ اپنی انتھک کوششوں اور جانفشانیوں سے ان پنہا قوتوں کو اس کھوج فرمائی اور ان سے خوب خدمت لی، لیکن اے حامل قرآن، تیری سہل امداری نے تجھے مہلت نہ دی کہ تو اپنی اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس نے سب سے پہلے ان قوتوں کو تسخیر کی دعوت دی۔ تیرے فقیر حال مست اور تیری امیر مال مست رہے، تیرے بلند حکمت اسلاف نے حکم علم و حکمت کی جو چمن بندی کی تھی، اس سے باہر آنے کا وقت آیا تو اس سے غافل ہو گیا، اور اس پر اغیار نے تسلط جما لیا۔ اہل ہمت ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور تجھے پتنگ بازی سے فرصت نہیں۔ امر ہمت بان مستقل مزاجی سے محنت اور جفا کشی کو اپنا شعار بنا، اور آگے بڑھ کر علم و دانش اور فن و حکمت کے کاروانوں کی قیادت سنبھال۔ موجودہ بے دین قیادت انسانیت کو اپنے رب سے دور کر رہی ہے اور اسے ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تیری مومنانہ قیادت جہاں انسانیت کے لیے امن و عافیت کی ضامن ہوگی، وہاں بندے کا رشتہ اپنے رب سے استوار کرنے کی وجہ بھی بنے گی۔ اور وہی ہے جس نے پابند حکم کر دیا ہے سمندر کو، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو اس سے زیور جسے تم پہنتے ہو۔ اس خاندان عرضی میں اپنی عنایات کا جو بازار سجایا تھا، اس سے متعارف کرانے کے بعد اپنے نوازشات کی ایک دوسری جلوہ گاہ کی طرف
انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ان نیلگوں سمندروں کو دیکھو جن کا کوئی کنارہ نہیں، ان میں اٹھتی ہوئی لہروں کی بلندی کا اندازہ کرو، اس میں اٹھنے والے طوفان کتنے تند و تیز ہیں، لیکن سب کو پابند حکم کر دیا گیا ہے، اور اسی میں تمہاری خوراک کے لیے تازہ گوشت کا اہتمام کر دیا گیا۔ اور ہماری قدرت کی اس اعجاز میں بھی تو غور کرو کہ مچھلی جس پانی میں جنم لیتی ہے، جس میں پرورش پاتی ہے، جو اس کی خوراک ہے، وہ تو اتنا کھارا اور کڑوا ہے کہ ہونٹوں پر بھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن کیا مچھلی کے گوشت میں اس کا ذائقہ اور اس کی بدبو تم محسوس کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تمہاری زینت کے لیے اس میں خوبصورت موتی پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ ان کی دمک سے چاند بھی شرماتا ہے۔ وہ دیکھو سمندر کی تہ میں آغوش صدف میں ایک چمکدار اور قیمتی موتی تمہارے حوصلوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں سمندر میں، تاکہ ان کے ذریعے تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل رزق کو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی ہمیں صحیح راستے پر چل کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ شکر کا دامن کوئی نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے ہمیں، اس کی جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ شکر کا دروازہ جب تک ہم تھامے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل رزق کو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں زمین، پھر زمین کو بھی جو ہے تم جہاں رہتے ہو ہم کستے ہیں اس کی مضبوطی کے لیے، تاکہ جو ہے ہمیشہ زلزلے وغیرہ کی جو ہے تپیڑوں میں نہ آئے، کم سے کم اس پر اثر ہو اس کو، جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے پہاڑیں بھی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ، تاکہ زمین لرزتی نہ رہے ہمارے ساتھ، اور نہریں جاری کر دی اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو، اور راستوں پر علامتیں بنا دی، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہیاب ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا رہتا تھا، ستاروں کو دیکھ کر ہی جو ہے راستہ اختیار کیا جاتا تھا۔ کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا، اس کے معنی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کو یہاں یہ جوڑا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہاں یہ جوڑا جا رہا ہے کہ کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا، اس کی معنی ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، پھر اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور اگر شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات بے حد و بے حساب ہیں، اگر تم کوشش بھی کرو تب بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اور اس کی بندہ نوازیوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ لیکن شکر ادا کرنا تو کجا، اس نے اس کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور اس بے جان مورتیوں کو اس کا شریک بنایا۔ اور جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جو مردہ ہیں وہ زندہ نہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان آیات کے ذریعے انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آسمان میں، زمین میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، یہ سب انسان کے لیے ہے۔
اے انسان اپنے آپ کو سنبھال، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا کر سیدھے راستے پر چل، ان میں غور و فکر کر، ان میں رزق حاصل کر حلال سی کے ذریعے، اور جس کے ذریعے ہم نے یہ انعامات انسان تک پہنچائے ہیں اس کی ہم تو سنا کر اس کی غلامی کر، تاکہ جو ہے مجھے سیدھا راستہ مل جائے اور اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے مکر فریب میں آ کر جو ہے تو شرک پہ مبتلا نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار مت کر، یہ جو ہے سب